اس وقت پاکستان میں ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا کہ ابھی پوری قوم مجتمع ہو رہی تھی اپنے ایمان کی بنیاد پر غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، اسرائیل کی مذمت کے لیے، اور اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر پاکستان کا بچے بچے کے ذہن میں بیٹھ رہا تھا۔ ایسے ہی موقع پر یہ پلان کیا گیا کہ ایک شہزادے بلکہ بادشاہ سلامت بنا کر ایک صاحب کو، جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق وہ ایک مجرم ہیں، ڈکلیئرڈ مجرم ہیں پاکستان کی عدالت کے مطابق، اس مجرم شخص کو وہ پروٹوکول دیا گیا جو بادشاہوں کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ سارا موضوع تبدیل ہو گیا اور ٹیلی ویژن اس طرح سے تمام کے تمام لوگ اس کام پر لگ گئے، سرکاری وسائل استعمال ہوئے، اخباروں میں اشتہارات دیے گئے، الیکٹرانک میڈیا کو ایک ایک لمحے کی کوریج کے وہ اٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، وہ چل گئے، وہ شاید واش روم تشریف لے گئے، اب وہ واپس آنے والے ہیں۔ اس طرح کی کوریج جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور جس طرح سے یہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، یہ آزادی صحافت پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب قوم کسی ایک چیز کی طرف، اور دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی واقعہ اور خبر ہے تو وہ یہ خبر ہوتی ہے کہ اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اور وہ سلسلہ چل رہا تھا، لوگ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ایک خاص طریقے سے چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، موضوعات کا رخ بدلنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی، اور جو ڈکلیئرڈ مجرم شخص کا اسٹیٹس رکھنے والا فرد ہے، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو عدالتوں کو فیس کرتے، وہ اس وقت سامنا کرتے، ڈیل کر کے بھاگتے نہیں، چوتھی ڈیل کر کے نہیں بھاگتے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اپنے بھائی کی ضمانت کے اوپر ان کو بھگایا نہیں جاتا، اور اس وقت بھاگ گئے، 3.5 سال قوم بھگتتی رہی، اب بادشاہ سلامت بن کر آ گئے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اب تو الیکشن جیت چکے ہیں۔ جب یہی سب کچھ فراڈ عمل دوبارہ سے ہونا ہے تو پاکستان میں یہ سارا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب پہلے سے ہی چیزوں کو طے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، اور بہت بری ہونی ہے ان کے ساتھ کہ جو اس وقت بادشاہ سلامت بنا کر لائے جا رہے ہیں۔ تماشا تو یہ ہے کہ اسکرپٹ بھی نہیں بدل رہا۔ آج سے 50-60 سال پہلے جو کبوتر نور جہاں نے اڑایا تھا وہ کل نواز شریف اڑا رہے تھے۔ مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ کوئی نئی چیز تو لے کر آؤ، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے، ڈرامے بھی اور فلمیں بھی ٹھیک سے نہیں بنا سکتے، اور اس طرح سے ہمارے ذہنوں پر بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے جس میں لوگوں کو مصنوعی طریقے سے قائل کیا جا سکے۔ قوم کا بچہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کس طرح سے جلسے کی مینجمنٹ کے لیے ویوز دکھائے جا رہے ہیں۔ ڈرون کی کوریجز بتا رہی ہیں کہ کتنے آئے تھے اور کتنے نہیں آئے تھے، پورے پاکستان سے جمع ہو کر کتنے آئے تھے اور لاہور کے لوگ کتنے تھے، اور یہ بھی سب نے تماشا دیکھ لیا کہ پھر سے وہی خاندانوں کی سیاست مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ جمہوریت ہے، ایک خاندان، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا بھتیجا، اور جب بادشاہوں کی طرح ان کو واپس لایا جائے 2 نمبر طریقے سے تو پھر اس کے بعد خاندان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو سامنے آ سکے، سب کو پیچھے دھکیل دو، ایک خاندان سامنے آ کر کھڑا ہو۔ یہ ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کی پارٹیاں ہیں، اور یہ سب بوٹ چاٹنے والے جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں وہ سب ان خاندانوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے، اور یہ اس طرح سے آ کر پاکستان کی قوم پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر یہاں پیپلز پارٹی کا خاندان چل رہا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر پیدا ہونے والا بچہ آقا، 50 سال سے پولیٹیکل ورکر غلام، کبھی بھی نہیں بن سکتا پیپلز پارٹی کا چیئرمین، کبھی بھی نہیں بن سکتا نون لیگ کا صدر، خاندان کے علاوہ کوئی فرد۔ تو یہ خاندان والا جو ڈرامہ ہے، یہ وراثت کے اندر جو حکومتوں کا بٹنا ہے، تو یہ سوال تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے بہت بڑا کہ یہ ہے کیا سب کچھ۔ ایک آج محبوب ہو جاتا ہے، کل دوسرا محبوب ہو جاتا ہے، پرسوں تیسرا محبوب ہو جاتا ہے، تو پاکستانی قوم انہی لوگوں کو بھگتتی رہے گی؟ یا صحیح معنوں میں اگر لوگوں کی رائے لینی ہے، اگر جمہوریت کا راگ لوگ الاپتے ہیں تو پھر جمہوریت کا طریقہ اختیار کریں نا، لوگوں کی رائے کو آزاد کریں، ووٹر لسٹیں صحیح بنائیں، شفاف الیکشن کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، سب کو برابر کا موقع دیں۔ ایک بادشاہ جو ڈکلیئرڈ مجرم ہے اس کے لیے تو جلسہ گاہ سجائی جا رہی ہے، سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک دوسری پارٹی جو اجازت لے کر جلسہ کر رہی ہے اس کو جلسہ گاہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔
یہ کیا تماشا ہے؟ اور پھر جب آپ کا دل چاہے، آج ایک آپ کا محبوب ہو گیا، اگلے دن پتہ چلا وہ جو آج معتوب ہے وہ محبوب بن گیا، اور جو محبوب ہے وہ معتوب ہو گیا، تو اس سے پاکستانی قوم کو کیا ملتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جمہوریت کو کیا ملتا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو کیا ملتا ہے؟ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ میں گیا تھا تو یہ تھا اور یہ تھا، میں آیا ہوں تو یہ ہے اور یہ ہے۔ اور بھائی جب آپ گئے تھے اور جب آپ آئے ہیں تو اس میں سے 40% جو وقت ہے، تقریباً 30 سے 40% وہ آپ کے بھائی صاحب نے وزیر اعظم بن کے گزارا ہے، اور ابھی بھی آپ ہی کی حکومت کا تسلسل ہے کیئر ٹیکر میں۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اس طرح سے تشریف لائیں۔ تو اس پورے عرصے میں یہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیوں بیڑا غرق ہوا ہے؟ 150 روپے پیٹرول بڑھا دو، 40 روپے کم کر دو اور کہو کہ دیکھو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ڈرامہ کب تک چلے گا؟ تو آپ اکیلے بس ایسے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کا خاندان اور آپ کی پارٹی قوم کو ڈبوتے رہیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں اب لوگوں کی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اب اسی طرح بیوقوف ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔